بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شریف خاندان ایک ایسا خاندان ہے جو اپنا ایک بار دشمن کسی کو بنا لے تو اس کے بعد وہ جب تک اس کو اپنی قبر میں اس کی جو ہے وہ اس کو اتار نہیں لیتے تب تک اس کے ساتھ اپنی جو دشمنی ہے وہ نبھاتے ہیں۔ آج جو عمران ریاض کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ جو حکومت اس ٹائم ہمارے اوپر مسلط ہے، یہ پوری طرح سے اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی سے عمران ریاض کے ساتھ یہ انتقامی کارروائی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ نبھا رہے ہیں۔ اس کی مثال آپ کو یہاں سے ملے گی کہ جب 2010 میں پی پی کی حکومت تھی پاکستان میں اور داتا دربار پر ایک بم بلاسٹ ہوا تھا، وہاں پر جب نواز شریف نے اپنی پریس کانفرنس کی تھی تو وہاں پہ عمران ریاض نے ایک سوال کیا تھا نواز شریف صاحب کو کہ سر آپ نے جو اتنی اپنے پاس جو سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے، جو آپ پروٹوکول لے رہے ہیں، اس کا اگر آدھا جو آپ کی جو سیکیورٹی ہے آدھی اگر داتا دربار پر ہوتی تو شاید اس طرح کا واقعہ پیش نہ آتا۔ تو اس کا جو انہوں نے ایشو لیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو یہ بات بہت بری لگی تھی کہ عمران ریاض نے اس طرح کا جو سوال ہے وہ کیوں کیا، اور نواز شریف صاحب نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ سوال جو ہے وہ ارریلیونٹ ہے، کہ اس کا کوئی وقت نہیں ہے۔ کہ پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب نے غصے میں یہ آ کر کہا تھا کہ جناب یہ آپ جو سیکیورٹی میرے پاس ہے، مجھے کسی قسم کا کوئی تھریٹ نہیں ہے، تو یہ جو سیکیورٹی ہے آپ واپس لے جائیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہہ دیا کہ عمران ریاض یہ آپ نے جو مجھے سوال کیا ہے یہ بالکل جو ہے نا وہ فضول ہے، کسی قسم کی کوئی اس کی امپورٹنس نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جب آج دیکھا جا رہا ہے کہ انہوں نے انتقامی کارروائی جو عمران ریاض کے ساتھ شروع کی ہوئی ہے، یہ سفر شروع ہوا ہے اسلام آباد سے، اور اسلام آباد کے بعد یہ اٹک گئے ہیں۔ اٹک سے پھر جو ہے نا انہوں نے لے کے گئے ہیں پنڈی، پنڈی کے بعد انہوں نے پھر جو ہے نا اٹک میں ان کو لے کے گئے ہیں عمران ریاض کو۔ عمران ریاض کو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، چکوال میں جو کوتوالی جو اسٹیشن تھا وہاں پہ لے کے گئے ہیں، اور مجسٹریٹ کے پاس انہوں نے لے کے گئے ہیں عمران ریاض کو، اور انہوں نے ان کو بری کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو ایف آئی آرز ہوئی ہیں یہ بوگس ہیں، یہ کسی قسم کی کوئی اوتھینٹک ایف آئی آر نہیں ہے، اور ایک ایف آئی آر جو ہوتی ہے وہ دوبارہ ایف آئی آر کہیں کسی اور ادارے میں یا کسی اور جگہ پہ نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی اختلاف ہے تو جہاں پہ ایک بار ایف آئی آر ہوئی ہو تو وہاں پہ جا کے اس ایف آئی آر میں اپنا نام درج کروائے گا، اور جو تفتیشی ہوتا ہے اس کو اپنا بیان ہے وہ ریکارڈ کرواتا ہے۔ یہ پروسیجر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب چکوال سے ان کو فائرنگ کیا ہے عمران ریاض کو، تو عمران ریاض کو لاہور پولیس جو آلریڈی کھڑی تھی، وہ لاہور پولیس جو ہے وہ عمران ریاض کو لینے کے لیے وہاں پہ آلریڈی موجود تھی۔ اس کے بعد ان کو لاہور کچہری جو ہے نا وہ لایا جاتا ہے، اور وہاں پر لا کر اب جو کینٹ میں جو کینٹ کچہری ہے وہاں پہ ان کو جو ہے نا وہ جمع کروانا ہے، یعنی ان کو پیش کرنا ہے۔ اور وہاں سے اب جو ان کے وکیل تھے عمران ریاض کے، وہ ان کو ہائی کورٹ میں انہوں نے اپیل کی ہے، اور ہائی کورٹ سے ضمانت کی اپیل کی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جتنے ایف آئی آرز ہوئی ہوئی ہیں ایک تو ان کو مرج کر دیا جائے، ایک جگہ پہ شفٹ کر دیا جائے، اور عمران ریاض کو جو ہے نا وہ یہ جو بوگس قسم کی جو ایف آئی آر انہوں نے درج کروائی ہوئی ہیں اس سے بری کیا جائے۔ اس کے بعد جب انہوں نے پولیس نے جتنی اپنی کیپیسٹی تھی، کئی قسم کے ایس ایچ اوز اور ڈی آئی جیز جو ہیں وہ یہاں پہ عمران ریاض کو جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں۔ عمران ریاض نے جج صاحب کے سامنے روبرو ہو کر یہ کہا کہ جناب مہنگائی اتنی ہے، پیٹرول اتنا مہنگا ہے، اور مجھے تقریباً 20 گاڑیاں لینے آئی تھیں یہاں پہ، اور کل جو میں نے دیکھا متی اللہ جان کا جو انٹرویو تھا جو سیاست ڈاٹ پی کے کو انہوں نے دیا تھا، اس میں بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ حالانکہ متی اللہ جان سے اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ توقع نہیں کی جاتی، لیکن انہوں نے کافی اچھی باتیں کی کہ عمران ریاض کے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے یہ سراسر ناانصافی ہے، اور جو ہیومن رائٹس ہیں ان کی وائلیشن ہو رہی ہے، کہ ایک انسان ہے اس کو کبھی کسی شہر میں گھمایا جا رہا ہے، کبھی کسی شہر میں گھمایا جا رہا ہے، اور جو حامد میر ہے وہ جو انہوں نے نا جو بغیرتی کا جو لبادہ وہ اوڑھ رکھا ہے،
اور کسی قسم کی کوئی مذمت نہیں آئی ان کی طرف سے، کسی قسم کا کوئی انہوں نے بیان نہیں دیا، اور بجائے کہ آپ صحافی ہیں اور صحافی کا ہی ساتھ دیں تو انہوں نے کسی قسم کا یہ ٹویٹ جو ہے وہ انہوں نے ان کے خلاف کیا کہ اب جو ہے نا عمران ریاض شاید سبق جو ہے نا وہ حاصل ہو گیا ہو، اور اس کو عمران ریاض کو جو پولیس کا ایس ایچ او تھا یا انہوں نے کیا کیا، اس کو کھانے کی جگہ پہ انہوں نے بسکٹ جمع کروایا، یعنی کہ بسکٹ جو ہے نا وہ کھانے کے لیے دیا عمران ریاض کو۔ عمران ریاض نے جو شکریہ کہہ کر اس بسکٹ کو ان کو واپس کر دیا کہ جناب بہت شکریہ آپ کا، میں نے کھانا کھا لیا۔ اس بندے کو 48 گھنٹے تک بھوکا رکھا گیا، جہاں پر ان کو اب لاہور میں جب ان کو جیل میں لے کے گئے ہیں تو وہاں پہ اس کمرے میں رکھا جہاں پہ بجلی نہیں تھی، پنکھا نہیں تھا، بیٹھنے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں تھی، وہاں پر عمران ریاض کو رکھا گیا۔ یہ سراسر ناانصافی ہے اور سراسر بے غیرتی ہے جو عمران ریاض کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، بار بار کیا جا رہا ہے، اور یہ حکومت اب پچھتائے گی۔ لوگ اس پیشن سے اب عمران ریاض کے ساتھ نکل رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کو اتنا بوسٹ دے دیا، اس کی جو فین فالوئنگ ہے، اور لوگوں کو اکسا دیا آپ نے اپنے خلاف۔ یہ جو آپ نے کیا ہے، اور جس نے یہ پلاننگ کی ہے، یہ انتہائی بھونڈی قسم کی انہوں نے پلاننگ کی ہے، اور انتہائی غلیظ قسم کی ایف آئی آر جو ہے نا وہ ڈالی ہیں، اور عمران ریاض کو جو ہے انہوں نے پورنوگرافی کے کیس میں بھی ڈال دیا ہے۔ یعنی اتنے گر گئے ہیں، اتنے اس حد تک گرے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ شرم نہیں آ رہی کہ ہم کس قسم کے جو ہے ان کے اوپر جو ہے نا کیسز ڈال رہے ہیں۔ اور اس میں شاندار قسم کی رپورٹنگ ہو رہی ہے صدیق جان کی طرف سے، اور میاں علی اشفاق جو ان کے وکیل ہیں، اور حسان نیازی صاحب جو عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں، انہوں نے بھی کافی اچھی جو ہے کارکردگی اب تک جو ہے نا وہ دکھائی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے نا وہ عوام کو اور عمران ریاض کی فیملی کو یہ داد دینی چاہیے کہ ان کی فیملی جو ہے نا اس ٹائم ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے، اور صبر کا جو ہے نا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے صبر کا اجر دے گا، اور عمران ریاض بہت جلد انشاءاللہ، آج شاید کل عید ہے تو انہوں نے جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ اپنی جو عید ہے وہ اپنے گھر پر ہی کریں انشاءاللہ۔ اور اچھی بات ہے اگر عدالت آج لاہور ہائی کورٹ ان کو ریلیف دے دیتی ہے تو عدالت کا سر جو ہے وہ اور بلند ہوگا، اور فخر کے لیے جو ہے نا ان کو سرایا جائے گا، ان پر فخر کیا جائے گا کہ ایک اچھا فیصلہ انہوں نے آج سنایا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، میں جسے بھی کچھ خبریں آتی ہیں تو وہ میں آپ کو شارٹس میں ضرور دیتا رہوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ زندگی رہی تو۔ اللہ حافظ۔